غبار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، اگر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا، اگر ان کی راہ گزر میرا مزار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے محبت والوں کے چہرے دیکھنے کی سعادت نصیب کی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد محسن صاحب کو جنہوں نے اپنے گھر میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجا کر اپنے گھر میں اللہ پاک خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سامان کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو وہاں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور علماء ملت اسلامیہ نے ہمیشہ اس کو ایک علاج کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جب آسمانی آفات لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی تو اپنے آپ کو ان آفات سے بچانے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل شروع کر دیتے، رب تعالیٰ آفات قبول فرما دے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے گھر میں انہوں نے یہ محفل سجا کر نبی علیہ السلام کے ذکر پاک کی اپنے گھر کے لیے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا سامان کیا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ کسی موضوع پر بات کی جائے، بس محبت بھری چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عنوان کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا تعلق تحمیل قبلہ کے ساتھ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دی جائے، پس منظر بتا دیا جائے تاکہ اس آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے اور اس سے جو فوائد ملتے ہیں ان فوائد کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا آسان ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے لیے اس دنیا میں بنایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس کے عرصہ بعد ایک دوسرا گھر تعمیر ہوا جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ علماء انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا، بعض انبیاء کرام خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تصور کرتے رہے، اور یہ خانہ کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ری بلڈ کیا، دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو سب سے پہلا حکم عمل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا، اور نماز کے لیے کسی قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، حافظ ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر کے مؤلف ہیں ان کے بیان کے مطابق نبی علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے نماز پڑھنے کے لیے آپ جس جگہ کا انتخاب فرماتے
وہ خانہ کعبہ کی وہ دیوار اور وہ سمت جسے ایک کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، دوسرے کونے کو رکن اسود کہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ خانہ کعبہ کی اس اسٹرکچر پر غور کریں، اس عمارت پر غور کریں، تو ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے اور ہر کوئی اپنے انداز سے خانہ کعبہ کی اس عمارت کو دیکھتا ہے۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، اہل محبت جب خانہ کعبہ کی اس عمارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ان کا انداز تھوڑا سا جداگانہ ہوتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، رکن اسود کو دیکھیں، رکن عراقی کو دیکھیں، رکن شامی کو دیکھیں، رکن یمانی کو دیکھیں، حتیم کو دیکھیں، ملزم کو دیکھیں، خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھیں، اور تھوڑی سی اپنی نظر کو اوپر کر کے جب آپ حتیم والی دیوار کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو ایک پرنالہ نظر آئے گا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو اس کے ذریعے پانی نیچے گرتا ہے۔ اس میزاب رحمت کا جو رخ ہے وہ سیدھا مدینہ منورہ کی جانب ہے۔ اب محبت والا بندہ جب خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھرنے کے بعد میزاب رحمت پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے رخ کو دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میزاب رحمت اسے کچھ پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خمرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ میزاب رحمت حج کرنے کے لیے آنے والوں کو پیغام دیتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ بہرحال بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک کونے میں کو رکن یمانی کہتے ہیں، دوسرے کو رکن اسود کہتے ہیں۔ اس طرف کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کیا جائے تو سامنے خانہ کعبہ ہے اور اسی سمت میں آگے چل کر بیت المقدس ہے۔ تو جب تک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز ادا کرتے کہ بیع کے وقت دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اب آپ درمیان میں ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، ادھر منہ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہوتی ہے۔ اب 16 یا 17 ماہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ دل کے اندر یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ اس کعبہ کو بنایا جائے جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پاک میں خیال آیا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میرا رب میری خواہش کو پورا کرنے والا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہونے والا ہے کہ اے محبوب اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ اس انتظار میں نبی علیہ السلام کی نگاہ پاک آسمان کی طرف اٹھی، پھر آپ نے نگاہ کو نیچے کر لیا، دوبارہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، پھر نگاہ نیچے آ گئی، پھر نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر نیچے آ گئی۔ کتنی بار نگاہ پاک اوپر اٹھی، قرآن مجید نے اس تعداد کو بیان تو نہیں کیا، لیکن تقلب کا لفظ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھی، بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے محبوب کی اس ادا کو دیکھ رہا ہے، اپنے محبوب کی اس ادا کو قرآن پاک کی آیت کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کرتے ہوئے فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے حبیب یہ تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور اے محبوب ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیرے دیتے ہیں جس کے قبلہ ہونے پر تو راضی ہے۔ قبلہ بدلا جا رہا ہے، بے شمار حکمتیں ہیں اس میں، مگر وہ بنیادی حکمت جس کی طرف قرآن مجید اشارہ فرما رہا ہے، فرمایا محبوب قبلہ بدلنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تیری رضا اس میں شامل ہے۔
اور امام اہل سنت شاہ رضا خمرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ساری کائنات تو رب تعالیٰ کی رضا کی طلبگار ہے، مگر رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم